کفر کتاب کے ٹائٹل پر محبت کا عنوان دے کر ہمیں نفرت کے اسباق پڑھائے جاتے ہیں۔ اسلام کے نام پر کیپسول کا خول بنا کر اس میں کفر بھر کے کھلایا جاتا ہے۔ اسلام کے نام پر دودھ ربڑی کا عنوان دے کر ہمیں زہر کفر کا بھر کے پلایا جاتا ہے۔ ہمیں شراب طہور کے نام پر شراب نجس پلایا جاتا ہے۔ آدمی تو کہتا ہے میں شعور والا ہوں، مجھے شعور مل گیا، اب میں اس معیار پر پہنچ گیا ہوں کہ مجھے کوئی نہ سمجھائے۔ جس وقت آدمی اس معیار پہ اپنے آپ کو سمجھنا شروع کر دے، سمجھ لو اس کے دل سے ایمان نکل چکا ہے۔ ایمان والا حساس رہتا ہے، ایمان والا سہما ہوا رہتا ہے، ایمان والا خوفزدہ رہتا ہے، ایمان والا پریشان رہتا ہے، ایمان والا محتاط رہتا ہے، ایمان والا حدود کے اندر رہتا ہے، اور ہر طرف خیال رہتا ہے کہیں کسی عمل کی وجہ سے میرا ایمان نہ سلب ہو جائے، ایسا عمل مجھ سے نہ سرزد ہو کہ جس سے میرا ایمان ختم ہو جائے، معرفت سلب ہو جائے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے گا، بغیر معرفت کے ایمان حاصل نہیں ہوتا، اور معرفت کا تعلق دل سے ہے۔ آج کل جتنے مسلمان ہیں اپنے آپ کو کلمہ پڑھنے والے کہتے ہیں، یہ مسلمان تو ضرور ہیں مگر انہیں معرفت قلبی حاصل نہیں۔ وہ معرفت، وہ پہچان جو دل میں انسان کو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی ہوتی ہے، وہ پہچان نہیں ہے۔ اسی وجہ سے شعور کے سیلاب میں بہہ رہے ہیں، تعلیم کے دریا میں غوطے لگا رہے ہیں، اور اپنے آپ کو ہر طرف سے آزاد سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، جو جماعت فرائض کی پابند ہو وہ آزاد نہیں ہوا کرتی۔ جو جماعت فرائض کی پابند ہو وہ آزاد نہیں ہوا کرتی، وہ اپنے فرائض کے حدود کے اندر پابند ہوتی ہے۔ اور کوئی مسلمان دنیا میں ایسا ہے کہ جس پر فرائض لاگو نہ ہوتے ہوں؟ کوئی آدمی بتلا دے، کوئی ایسا مسلمان جس پر فرائض نہ لاگے ہوتے ہوں؟ مسلمان تو دور کی بات ہے، صحابہ اکرام بھی فرائض سے آزاد نہیں تھے۔ صحابہ اکرام تو انبیاء کے بعد کی جماعت ہے، انبیاء بھی فرائض سے آزاد نہیں تھے۔ انبیاء تو امام الانبیاء کے بعد کے درجے کے ہیں، امام الانبیاء سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ، وہ بھی فرائض کے پابند تھے۔ اللہ نے اپنے حبیب محمد الرسول اللہ کو بھی فرائض سے آزاد نہیں رکھا۔ تو پھر آج کل کے دور کا کوئی مسلمان کہے کہ میں فرائض اور حقوق سے آزاد ہوں، مجھے کوئی فرائض کی تنبیہ نہ کرے، فرائض نہ بتلائے، میں فرائض کا محافظ نہ بنوں، فرائض پر عمل نہ کروں، یہ کس ڈکشنری کے تحت اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے؟ کون سی لغت میں مسلمان کا ترجمہ یہ بنے گا؟
اس لیے میرے عزیز دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام انس کو بڑے واضح الفاظ میں یہ تنبیہ فرمائی تاکہ امت کے افراد سمجھ جائیں کہ فرائض کی ادائیگی پر جم جانا اور فرائض کی ادائیگی سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جب قوم فرائض کی پابند ہوتی ہے تو پھر معاشرہ تہذیب یافتہ ہوتا ہے۔ اللہ نے ہمیں فرائض کا پابند کیوں کیا؟ یہ جملہ یاد کر کے جاؤ، کیوں پابند کیا؟ تاکہ معاشرہ تہذیب یافتہ ہو جائے۔ پھر بولو، اللہ نے ہمیں فرائض کا پابند کیوں کیا؟ تاکہ معاشرہ تہذیب یافتہ ہو جائے۔ اب تہذیب یافتہ کا معنی بھی مجھے سمجھانا پڑے گا۔ گھر سے بچہ نکلتا ہے، جوان مرد، اور اگر وہ ویسے ہی گھر سے نکلنے لگے تو اس کو ماں کہتی ہے بیٹا ادھر آ، کدھر جا رہے ہو؟ جی بازار جا رہا ہوں۔ اگر گھر میں ماں ہو تو، ایکٹر ہو تو نہیں، کوئی گلوکار ہو تو نہیں، کوئی فاحشہ اور طائفہ ہو تو نہیں، ماں ہو تو ماں اس کو کہتے ہیں جو عائشہ صدیقہ کی سیرت پہ چلنے والی ہے۔ یاد رکھیے گا، ماں اس کو کہتے ہیں جو فاطمۃ الزہرا کا نقشہ پیش کرتی ہو، جس نے حسنین کریمین جیسے بچوں کی تربیت کی ہے۔ ماں اسے کہتے ہیں کہ جس کا نقشہ زینب بنت محمد جیسا ہو۔ ماں اسے کہتے ہیں کہ جس کی سیرت و کردار رقیہ اور ام کلثوم رسول اللہ کی بیٹیوں کی طرح ہو۔ حفصہ، ام سلمہ، جویریہ، ریحانہ، ام حبیبہ، زینب جیسی ام المؤمنین حضور کی ازواج کی طرح جن کی سیرت و کردار و ماں وہ ہوا کرتی ہے۔ اور جب وہ گھر سے باہر نکلتا ہے روکتے ادھر آؤ، یہ کس حلیے میں جا رہے ہو؟ بازار ہی تو جانا ہے امی، میں بازار ہی تو جانا، بس گیا اور آیا کرنا۔ بیٹا نا، یہ جو تیرا حلیہ ہے یہ باتھ روم کا ہے، یہ بازار کا نہیں ہے، یہ بیت الخلاء کا ہے، یہ بازار جانے کا نہیں ہے۔ اس حلیہ اور لباس میں آدمی بیت الخلاء میں ہوتا ہے یا باتھ روم میں ہوتا ہے، یہ دروازے سے باہر نکل کر نہیں جا سکتا۔ اپنا لباس ٹھیک کرو، مہذب بن کر جاؤ، مہذب لباس میں جاؤ۔ اور اگر بیٹا بیٹا ہو تو کہتا امی جی تم صحیح کہتے ہو، واقعتاً مجھے ایسے ہی فوراً جا کر اپنا لباس ایسا خوبصورت بہترین بناتا ہے تاکہ ہر دیکھنے والے کی نظر اس پہ پڑے تو دھنگ رہ جائے۔ اور اس بات پر میں جملہ معترضہ کے طور پر میں اپنے کبھی کبھی ان مسلمانوں کو دیکھتا ہوں، کبھی وہ صبح نان لینے کے لیے تندور والے کے پاس کھڑے ہوتے ہیں، کبھی دودھ لینے کے لیے دودھ والے کی دکان پہ کھڑے ہوتے ہیں، ایک ہاتھ سے جو ہے نا وہ ویسے تو جمائی لیتے ہوئے ہاتھ رکھنا پڑتا ہے، یہ منہ پہ ہاتھ بھی نہیں رکھتے، اور شلوار بھی ایسی کہ دیکھ کر الٹی آ جاتی ہے۔ اب خود اس کو الٹی نہیں آتی، دوسرا جو پاس کھڑا ہوتا ہے وہ بیچارہ گھر میں جا کر ناشتہ ہی نہیں کرتا، اس کا حلیہ دیکھ کر اس کی طبیعت خراب ہو جاتی، اور یہ یوں یوں کرتا کدھر جی دودھ لینے گیا تھا۔ سچ بتاؤ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ میں اکثر سوچتا رہتا ہوں جب کبھی ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں، نہ ان کو گھر میں سمجھانے والی ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ دادا ہے، نہ نانا ہے، نہ نانی ہے، نہ چاچا ہے، نہ چاچی ہے، نہ پھوپھی ہے، نہ کوئی استاد ہے، ان کا کوئی ہے ہی نہیں، ان کو کسی نے بتلایا ہی نہیں کہ گھر سے باہر کیسے جاتے ہیں، کس حلیے میں جاتے ہیں۔ چونکہ ہم نے تہذیب سمجھ رکھا ہے اس ننگی قوم کو کہ جس کے اپنے ننگ ہونے پر کوئی آر محسوس نہیں ہوتی، وہ اس کو ترقی سمجھتے ہیں۔
تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ ایسا بہترین بن کر جاؤ کہ تمہیں دیکھ کر کسی کو تکلیف نہ ہو، تمہارے منہ سے بو نہیں آنی چاہیے، تمہاری آنکھوں کے اوپر وہ جو ایک خاص قسم کا سفید پانی جمع ہوا ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں اسے پنجابی میں، کیا کہتے ہیں، گڈ، ہاں گڈ نہیں ہونی چاہیے، چودھری صاحب کہہ رہے ہیں گڈ نہیں ہونی چاہیے، وہ جو آنکھوں سے پیپ جیسا پانی نکلتا ہے جمع ہوا ہوتا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، تمہارے کپڑے صاف ہونے چاہیے، پسینے کی بدبو نہیں ہونی چاہیے، بے شک دودھ لینے جا رہے ہو۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کو دیکھ کر کسی کو تکلیف۔ معاشرہ فرائض سے مہذب بنتا ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ میرے محمد کی امت تہذیب یافتہ ہو۔ جس جگہ پر میرے محمد کا امتی جائے اس کو دیکھ کر لوگوں کو لذت آئے، تکلیف نہ محسوس کریں۔ جب فرائض پورے کرتے ہیں تو معاشرہ ایسے مہذب بنتا ہے، تہذیب یافتہ ہوتا ہے۔ اور تہذیب یافتہ معاشرہ کس سے بنتا ہے؟ بولو، جو جملہ میں سمجھانا چاہتا ہوں اس کو یاد کرو، میں آگے جملہ سمجھاؤں۔ فرائض سے نہیں، فرائض کی ادائیگی سے، فرائض پورا کرنے سے، فرائض پورے ہوں گے معاشرہ مہذب بنے گا۔ اور موجودہ دور میں میری یہ سادہ مزاج قوم یہ کہتے ہیں جی ہم مہذب بننا چاہتے ہیں، اور ہماری نظریں کدھر ہیں؟ برطانیہ کے محلات کی طرف، امریکہ کے محلات کی طرف، آسٹریلیا اور کینیڈا کے محلات کی طرف، وہاں کی ننگی قوم کی طرف، بے دین اور بد مذہب قوموں کی طرف۔ جی وہ اتنے مہذب ہو گئے، ہم تو ابھی ہمارے مسلمان مثال دیتے ہیں نا، مثال کے طور پر یہ ہماری باہر روڈ ہے، اسی کو دیکھ لیں، ایک موٹر سائیکل ادھر، ایک ادھر، ایک اس کے ساتھ، روڈ کے درمیان میں موٹر سائیکل والا موٹر سائیکل لگا کے سامنے بیٹھ کر چائے پی رہا ہوتا ہے، پوری روڈ بلاک ہوتی ہے، اس کو اتنی حیا نہیں آتی کہ میں اس موٹر سائیکل کو سائڈ پہ کر دوں، دیکھ رہا ہوتا ہے ڈرامہ۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اور یہ بات کیوں ہوئی؟ یہ اس لیے ہوئی کہ انہوں نے فرائض کو چھوڑا، فرائض کو سمجھنا چھوڑا، اور ان کی طرف دیکھا کہ جن کو یہ مہذب کہتے ہیں، جن کو انسانیت کی ہوا بھی نہ لگی۔ اگر اپنی نگاہ کو اٹھا کر محمد الرسول اللہ کی شریعت کی طرف رکھتے، رسول اللہ کی ذات اقدس کی طرف رکھتے، اصحاب محمد الرسول اللہ کی ذوات مقدسہ کی طرف رکھتے، تو پھر یہ قوم مہذب بن جاتی۔ جس نبی نے فرمایا کہ چلتے ہوئے راستے میں اگر کوئی کانٹا دیکھو تو وہ بھی اٹھا ڈالو، اماطۃ الاذی عن الطریق۔ اور یہ آدمی جو راستے سے کو تکلیف دینے والی چھوٹی سی چیز کو بھی اٹھائے گا، حضور نے فرمایا اس آدمی میں ایمان کا ایک ایسا شعبہ موجود ہے جس کو دیکھ کر تم فیصلہ کر سکتے ہو کہ یہ مومن ہے۔ جس نبی نے ہمیں اتنی تعلیم دی ہے، اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا، خود رکھنا نہیں، کیا کرنا؟ اپنی رکھی ہوئی کو نہیں ہٹانا، کسی دوسرے کی رکھی ہوئی چیز کو ہٹانا، یہ ایمانیات میں سے ہے۔ اور میرا مسلمان رکشہ لگا کے، گاڑی لگا کے، موٹر سائیکل لگا کے، ریڑھی لگا کے، اور دکاندار ہے تو اپنی دکان کے تجاوزات آگے کر کے، اور پھر بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم حلال کھا رہے ہیں۔
جی الحمدللہ میرا رزق بڑا حلال ہے. آپ مجھے بتاؤ راستہ تنگ کر کے جو روزی کماتا ہے اس کا رزق حلال ہے یا حرام ہے؟ آپ بتاؤ، میں نہیں بتاتا، میرا فتویٰ نہیں، آپ فتویٰ دو. وہ شام کو کہتا ہے جی میں تو بڑا رزق حلال کما کر لایا ہوں، اور اگر اس کے ابابین دیکھو، اشراق دیکھو، چاشت دیکھو، اس کی تاجتیں دیکھو، اس کے مسواک دیکھو، اس کی خوشبوئیں دیکھو، اور اس کے دین کے مسئلے دیکھو، تو لگتا ہے کہ ابھی ابھی جنید بغدادی قبر سے اٹھ کر آئے ہیں. اس لیے میرے عزیز دوستو، فرائض کی، اگر معاشرے میں فرائض پر عمل نہ ہو، معاشرے میں فرائض پر عمل نہ ہو، معاشرہ جنگل کی طرح بن جاتا ہے، جنگل کی طرح. وہ جنگل کا نقشہ پیش کر رہا ہوتا ہے، جہاں جس کی لاٹھی اسی کا سنڈا. پہلے تو لوگ کہتے تھے نا جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اب بھینس والی بات نہیں رہی، اب سنڈا ہو گیا. جس کی لاٹھی اسی کا سنڈا، بس جس کی اپنی طاقت وہی ہانکتا لے جائے. بھینس تو عاجز ہوتی ہے، سنڈے کو بھی ہانک لیتا ہے. اور حضور نے فرمایا فرائض کی حفاظت کرو. فرائض کی جب آدمی حفاظت کرتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ آدمی بھی مومن بنتا ہے اور معاشرے میں تہذیب کی خوشبوئیں پھیلتی ہیں. اب وہ فرائض، وہ تفصیلات انشاءاللہ اگلے جمعے بیان کروں گا. حکومت کے کیا فرائض ہیں، عوام کے کیا فرائض ہیں، اجتماعی کیا فرائض ہیں، انفرادی کیا فرائض ہیں. اللہ نے اگر میری زندگی رکھی تو انشاءاللہ اگلے جمعے بیان کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر